السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نزہۃ النظر مغلق عبارتوں پر مشتمل ہے، مشکل عبارتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا میں نے حل یہ نکالا ہے کہ روزانہ سلیس ترجمہ اور مختصر وضاحت کمپوز کر کے میں گروپ میں بھی بھیج دیا کروں گا۔ آج میں نے بھیجا ہے اس نیت سے تاکہ اس کو متن کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ ائمہ علل کل ہم کچھ نام پڑھے تھے۔ اس میری کتاب میں آخری باب علل کے ائمہ کے حالات پر ہے، یعنی علل الحدیث ابن ابی حاتم بڑی مشہور کتاب ہے۔ ابن ابی حاتم کے حالات اور ان کی کتاب علل پر امتیازات۔ التمییز للامام مسلم، التمییز امام مسلم کی علل پر کتاب ہے، امام مسلم صحیح مسلم والی۔ اسی طرح العلل لابن المدینی، علل امام ابن المدینی رحمہ اللہ کی کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ امام ابن المدینی وہ ہیں جنہوں نے علل پر سب سے زیادہ کتابیں لکھیں، یعنی 20 سے زیادہ کتابیں امام علی بن مدینی کی ہیں، کچھ میں نے یہاں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب العلل و معرفۃ الرجال، بڑی اہم کتاب ہے۔ بس یعنی علل پر بہت سی کتابیں ہیں، لیکن جو اہم جو سلف صالحین محدثین لکھیں وہ میں نے ذکر کی ہے۔ رادق بھائی نے پوچھا تھا تو یہ کتاب رکھ لیں تاکہ یہ امانت ہے، امانت پھر میں واپس لے لوں گا۔ اچھا میرے عزیزو، یہ کتاب نزہۃ النظر یہ حافظ الدنیا کی کتاب ہے، تو اس کا عبارتیں مغلق ہیں، تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر چلی جائے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس کا میں نے جو حل نکالا ہے، روزانہ جو سبق ہم نے پڑھنا ہوگا وہ پیراگرافنگ کر کے اس کا الگ الگ سلیس ترجمہ الگ وہ میں کلاس روم میں بھیج دیا کروں گا۔ صبح میں نے بھیج دیا تھا تاکہ اس سے بھی ہیلپ لیں، باقی جو زبانی کلامی بات کروں اس سے بھی ہیلپ لینی ہے۔ ائمہ علل کے حالات اس میں موجود ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وقت تقصر عبارت المعلل، تقصر کا یہاں میں نے کرنا ہے کاسر، اور کبھی کبھی علت بیان کرنے والے کی عبارت کاسر ہوتی ہے۔ ان اقامت الحجہ، دلیل کو قائم کرنے سے، علی دعواہ، اپنے دعویٰ پر۔ کیا مطلب؟ اکثر علل کا امام جب علت بیان کرتا ہے تو ساتھ دلیل بھی دیتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی کہ علل کا امام جو علت بیان کر رہا ہوتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے اس پر دلیل کیا ہے تو وہ دلیل دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امام عبداللہ بن مبارک وغیرہ کئی محدثین سے یہ اقوال ہیں کہ علم علل یہ الہامی علم ہے، یہ علم تو سارے ہی الہامی ہیں، ہاں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی فن کے پیچھے لگ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، جینا مرنا وہ فن بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے علم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس اعتبار سے تو سارے علم الہامی ہیں، لیکن فن علل میں یہ خاص چیز ہے، یہ ہر کسی کو ملکہ ملتا نہیں۔ اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی علت بیان کرنے والا امام اپنے دعویٰ پر دلیل دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں یہ قول میں نے پڑھا کہ بعض محدثین کہا کرتے تھے کہ ہمیں سند اور متن سے بو آ جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ نے المنار المنیف میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بس اوقات محدثین کو ان پر سند پیش کی جاتی، متن پیش کیا جاتا تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہو سکتی ہی نہیں، یعنی
تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب بہت ملکہ عطا فرما دیتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں محدثین سے۔ آگے بات واضح ہے، کسیرفی فی نقد دینار و درہم، زرگر صراف دینار اور درہم کو نقد کرنے پر، چھان پھڑ کرنے پر وہ نقد کر دیتا ہے، تو بس اوقات اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ زرگر سے کہیں کہ چاچو جی یہ سونا صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ دلیل دے گا، بیٹا یہ سونا صحیح ہے، دلیل یہ ہے، لیکن بس اوقات جیسے تجربات ہیں وہ تجربے کی بنا پر کہہ دیتا ہے کہ دلیل کا مجھے علم نہیں، لیکن ہے کہ 2 نمبر سونا۔ واضح ہو گیا۔ اگلی بات، ثم المخالفہ وہی القسم السابع، یہ 7ویں قسم ہے مردود کی اقسام میں سے، مردود کی اقسام میں سے یہ ہے مخالفت۔ یہاں کوئی خاص مخالفت نہیں مراد، یہ عام مخالفت مراد ہے۔ کون سی مراد ہے؟ عام مخالفت مراد ہے۔ مخالفت کی کئی قسمیں ہیں، ضعیف سکہ کی مخالفت کرے وہ بھی مخالفت، سکہ اوسط کی مخالفت کرے وہ بھی مخالفت، یعنی بہت سی قسمیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس 7ویں قسم کا نام رکھا ہے مخالفت، یہ مردود کی قسم میں سے ہے۔ سب سے پہلے وہ مدرج پر بات کرتے ہیں، مدرج پر بات، ان کانت واقعتاً بسبب تغییر سیاق، اگر یہ مخالفت واقع ہو رہی ہو سیاق کے تبدیل ہونے کے سبب سے، ای سیاق الاسناد یعنی اسناد کے سیاق، فالباقی فیہ ذلک تغییر، تو سند میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے، سند میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے اسے کہہ دیتے ہیں مدرج الاسناد۔ کیا کہتے ہیں؟ مدرج الاسناد۔ میرے عزیزو، جس طرح استاد نے سند بیان کی ہے شاگرد کو ویسے ہی سند بیان کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ کتب ستہ آپ پڑھ چکے تو آپ نے دیکھا کتنی سندوں کے اندر یعنی آپ نے پڑھا، یا سند کے اندر یا نہیں پڑھا نا، کتنی سندوں میں ہوا پڑا ہوا، یہ یعنی یہ ہوا، یہ استاد نے نہیں بیان کیا، استاد نے آمش کہا، آمش استاد نے، تو محدث شاگرد نے ایمانداری دکھاتے ہوئے سند میں تبدیلی نہیں کی، آمش ہی لکھا، پھر ساتھ ہم جیسے طلبہ کے لیے اشارہ کر دیا یعنی سلیمان بن مہران، ہوا سلیمان بن مہران۔ تو ہمارے اساتذہ کرام ہمیں سمجھاتے تھے بیٹو یہ ہوا، یہ یعنی یہ امام ابو داؤد کا ہے، نہ کہ ان کے استاد کا ہے، یعنی جس طرح سند آئی ہے اس میں تبدیلی کرنی نہیں۔ اگر سند کے اندر تبدیلی کوئی کر دے، سند میں تبدیلی کر دے تو اسے کہہ دیتے ہیں مدرج الاسناد۔ واضح ہے؟ اچھا، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، آپ تینوں بیٹے کھڑے ہو جائیں، تینوں کھڑے ہو جائیں، توجہ کرنا۔ ان یروی جماعت الحدیث باسانید مختلفہ، ایک جماعت حدیث کو بیان کرے مختلف سندوں کے ساتھ، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، یہ سند کوفہ والی ہے، یہ بصرہ والی ہے، یہ مکہ مکرمہ والی ہے، تینوں راوی تینوں شہروں سے ہیں، ان تینوں کی سندیں مختلف ہیں، ان تینوں کی سندیں مختلف ہیں۔ اب ان تینوں سے بیان کرنے والے یہ راوی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور ہے۔ اس راوی کو چاہیے جیسے جیسے اپنے اساتذہ سے سند سنی ہے مختلف، ویسے ویسے ہی بیان کرے، کہ تینوں کو چھوڑ کر ایک ہی بیان کر دے، یعنی ایسے بیان کرے تینوں کو مدغم کر دے جیسے لگے اختلاف ہے ہی نہیں۔ سمجھا گیا میرے خیال میں؟ یعنی یہ تین راوی ہیں، ایک جماعت حدیث کو بیان کر رہی ہے، ان تینوں کی سندیں مختلف ہیں، الگ الگ سندیں ہیں۔ سمجھا گی؟ جو ان سے بیان کرنے والا یہ راوی ہے، یہ تینوں کو ایک ہی کر کے بیان کر دے، اختلاف ذکر کرے، یہ ہے مدرج الاسناد۔ ان یروی جماعت الحدیث باسانید مختلفہ، ایک جماعت حدیث کو مختلف سندوں سے بیان کرے، فیرویہ عنہم راوٍ، ان تینوں سے ایک راوی روایت بیان کر رہا ہے، فیجمع الکل، یہ راوی تینوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، یہ راوی تینوں کو اکٹھا کر دیتا ہے،
अला इसनाद वाहिद, एक सनद पर जमा कर देता है, मिन तिलकल असानीद, उन तमाम सनदों को। इसे ऐसे करना चाहिए था भाईजान। अगर मेरे शयूख में की सनदों में इख्तलाफ है तो मुझे इख्तलाफ की बुनियाद पर ही उनको मुख्तलिफ अंदाज में बयान करना चाहिए। देखा नहीं कुतुब सित्ता माशाल्लाह भरी हुई है तहवील सनद के अंदर। ये अमानतदारी है मुहद्दिसीन की कि वो हाँ लिख देते हैं कि जी एक सनद ये है, हाँ तहवील सनद बदल गई है, दूसरी सनद ये है, तीसरी ये है। वो सनदों के बनाते नहीं। वला युबय्यिनुल इख्तिलाफा, ये जो रावी जमात से बयान कर रहे थे तीनों को एक ही कर दिया और इख्तिलाफ को बयान किया नहीं। ये है इसका, इस उसूल की तफसीर ये है जो भी मैंने बयान की है। वाज़ेह? जो कल मैंने छेड़ा था मसला मरकजी रावी वाला, वो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये मिसाल वहां फिट आती नहीं। सुन लगी? दूसरी किस्म, अन यकून अल मतनु इंद राविन इल्ला तरफ मिनहु। तवज्जो करना, रावी के पास हदीस का एक टुकड़ा है। रावी के पास, बेटा बैठ जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, बेटा खड़े हो जाओ। ये रावी हैं, इनके पास पूरी हदीस नहीं है बल्कि एक टुकड़ा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, लंबी हदीस है तो ये रावी हदीस का पहला टुकड़ा, पहला कोना बयान करते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इन्होंने पहला टुकड़ा बयान कर दिया। आप हैं इस मुहद्दिस के शागिर्द, तो आपको जब ये हदीस इस शेख से बयान करनी है तो ये टुकड़ा ही बयान करना है कि पूरी हदीस बयान करेंगे? टुकड़ा ही बयान करेंगे कि जी मैंने अपने शेख से हदीस का ये टुकड़ा सुना है, बस। समझा गई? यानी फिर तो होगा ठीक, फिर तो हो गया ठीक। मुद्रज कैसे बनेगी? अन यकून अल मतनु इंद राविन, के मतन रावी के पास है, इल्ला तरफ मिनहु, मुकम्मल मतन नहीं है मगर एक टुकड़ा, हदीस का एक कोना। फ़इन्नहु इंदहु बिइस्नादिन आखर, ये जो टुकड़ा है ये इस रावी के पास दूसरी सनद के साथ है। कैसे? दूसरी सनद के साथ, पहली नहीं दूसरी सनद। तो आपको चाहिए जब इनसे बयान करें सनद भी दूसरी बयान करें और सिर्फ टुकड़ा बयान करें, बस, और कुछ बयान करेंगे नहीं। फ़यरवी राविन अन्हु तामन, जो बाद वाला रावी आया है ये टुकड़े की बजाय उसको पूरा बयान कर रहा है। तामन, पूरा सुना टुकड़ा बयान कर रहा है पूरा। ये मुदरज हुआ कि ना हुआ? मुदरज हो गया। यानी इनको चाहिए था वो टुकड़ा ही बयान करते, पूरा बयान करते ना। ये बयान कर रहा है पूरा। बिल इस्नादिल अव्वल, पहली सनद के साथ। इन्होंने लिया दूसरी सनद से, ये बयान कर रहे पहली सनद से। दो चीजें होगी, दो चीजें। पहली चीज, उस्ताद ने हदीस का टुकड़ा बयान किया था तो शागिर्द ने पूरी बयान कर दी, ये भी गलत। दूसरा, उस्ताद के पास दो सनदें थी, पहली सनद दूसरी। उस्ताद ने दूसरी सनद से बयान किया तो शागिर्द ने दूसरी छोड़ दी, पहली लगा दी। ये क्या हो गया? मुदरज। ये क्या हो गया? मुदरज। समझा गए मेरे ख्याल में? शाबाश। दूसरी किस्म को हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह एक और अंदाज में समझा रहे हैं। दूसरी किस्म को वमिनहु, और इसी से ये भी है, अन यस्मा अल हदीस मिन शैखिही, कि वो सुने हदीस को अपने उस्ताद से, इल्ला तरफ मिनहु, मगर एक टुकड़ा। शागिर्द ने उस्ताद से हदीस का एक टुकड़ा सुना है। फयस्माउहु अन शैखिही बिवासिता, और शागिर्द अपने शेख से डायरेक्ट नहीं सुन रहा बल्कि एक वास्ते के जरिए से सुन रहा है। ये शागिर्द है, ये उस्ताद है, ये दादा उस्ताद है। जब इसने सुनी थी हदीस तो अपने शेख के वास्ते से सुनी थी। अब ये क्या करता है, ये रावी उस्ताद के वास्ते को गिरा देता है, उस्ताद के वास्ते को गिरा देता है। ये भी मुदरजुल इस्नाद हो गया। और सुना था टुकड़ा हदीस का, ये टुकड़ा नहीं, ये पूरी हदीस बयान कर देता है। वमिनहु, और इसी से है, अन यस्मा अल हदीसा, कि वो हदीस को सुने, मिन शैखिही, अपने उस्ताद से, इल्ला तरफ मिनहु, एक टुकड़ा। फयस्माउहु अन शैखिही, वो अपने उस्ताद से सुनता है, बिवासिता, एक वास्ता के साथ। जितने सनद में रावी हैं वो सारे क्या होते हैं? वास्ते, तबकात हैं वो। फयरवियहु राविन, रावी उससे बयान करता है, अनहु, उस उस्ताद से, तमामन, मुकम्मल हदीस। मुकम्मल बयान करनी चाहिए नहीं,
بھائی ٹکڑا ہے حدیث کا جو استاد نے بیان کیا وہی بیان کریں. بحذف الواسطہ، جو ایک درمیان میں واسطہ تھا اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن راوی اس واسطے کو گرا رہا ہے. یہ دونوں صورتیں مدرج کی ہیں. یہ دونوں صورتیں ایک ہی چیز کے دو تصویریں حافظ صاحب نے ہمیں سمجھا دیں رحمہ اللہ. تیسری قسم، مدرج کی تیسری قسم، ان یکون عند الراوی متنان مختلفان، ایک راوی کے پاس دو مختلف متن ہیں. ایک راوی کے پاس دو مختلف متن ہیں، متن حدیث کے، باسنادین مختلفین، دو مختلف سندوں کے ساتھ ہیں. مثال امام مسلم رحمہ اللہ ماشاء اللہ ایک حدیث میں اگر ہوا کا بھی اضافہ ہے اس کی بھی سند بیان کرتے ہیں اور ہوا کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ واؤ کا اضافہ اگر کسی راوی نے کیا ہے، واؤ کا اضافہ صحیح مسلم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو امام مسلم اس واؤ کی الگ سند بیان کرتے ہیں، ایسے نا. تو محدثین کا یہی طریقہ تھا، اگر کسی محدث کے پاس دو مختلف متن ہیں دو سندوں کے ساتھ تو ان کو وہ ویسے ہی بیان کرتے تھے کہ جی ایک میرے شیخ نے یہ متن بیان کیا، دوسرے میرے شیخ نے یہ متن معمولی فرق کے ساتھ بیان کیا. تو راوی کو بھی چاہیے، اس محدث کے شاگرد کو بھی چاہیے اس متن کو ویسے ہی بیان کرے جیسے شیخ نے بیان کیا. الگ الگ استاد کے استاد سے بیان کرے، سند بھی الگ ہو، متن بھی الگ بیان کرے، ان کو مدغم کرے نہیں. مدرج کیسے بنی؟ فیرویہما راوی عنہ، راوی جب ان دونوں کو بیان کرتا ہے اپنے شیخ سے، مختصراً اکتفا کرتا ہے الی احد الاسنادین، دونوں سندوں میں سے ایک پر. شیخ نے بیان کی دو سندیں تو شاگرد کو دونوں سندیں بیان کرنی چاہیے، شاگرد کو دونوں سندیں بیان کرنی چاہیے. اب شاگرد صاحب دونوں کی بجائے ایک ہی سند بیان کرتا ہے، دوسری بیان کرتا نہیں. یا رویہ احد الحدیثین، یا یہ جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے دونوں حدیثوں کو باسنادہ الخاص بہ، اپنی خاص سند کے ساتھ. اپنی خاص کیا مطلب؟ استاد صاحب نے جو دو سندیں بیان کی تھیں، یا تو یہ راوی دونوں متنوں کو ایک ہی سند سے بیان کر دیتا ہے، یہ بھی غلط، یا یہ راوی اس متن کو اپنی کو خاص سند، خاص سے مراد جو معروف سند ہو، جو معروف اپنی سند. کیا مطلب؟ کچھ سندیں کچھ محدثین کی بڑی مشہور و معروف ہوتی ہیں، بڑی مشہور و معروف ہوتی ہیں. اصل سند بس اوقات نہ بھی آتی ہو، اپنی کوئی خاص سند ہے، استاد کی کوئی خاص سند ہے جو یاد ہے، متن وہ پکڑا اور وہ اپنی خاص سند لگا دی، اپنی خاص سند لگا دی. تو یہ دونوں صورتوں میں سند کے اندر ادراج ہے کہ نہیں؟ ادراج ہے. جیسے شیخ نے دو متنوں کو دو مختلف سندوں سے بیان کیا تھا تو شاگرد کو بھی چاہیے ویسے بیان کرے، لیکن انہوں نے ایک ہی سند سے دونوں متنوں کو بیان کر دیا یا اپنی خاص سند سے اس متن کو بیان کر دیا. اگلی ایک اور بات، لیکن یزید فیہ من المتن الآخر ما لیس فی الاول. دیکھو جی، یہ جو راوی ہے دوسرے متن سے اس میں اضافہ کرتا ہے، دوسرے متن سے کچھ لفظ لے کر پہلے میں ایڈ کر دیتا ہے. دو متن تھے نا، دو متن، دوسرے متن کے کچھ الفاظ لے کر پہلے متن میں ایڈ کر دیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے مدرج کی تیسری قسم. سمجھ لگی؟ کوئی بیٹا مجھے سمجھائے. جی بیٹا. تیسری قسم شاباش شاباش یعنی دوسرے متن سے ٹکڑا لے پہلے متن میں مدغم کر دے، شامل کر دے. یہ کب ہوگا؟ جو ایسا راوی کر رہا ہے یہ اعلیٰ درجے کا کوئی سکہ راوی نہیں ہوگا، اس کے حافظے میں کوئی خرابی ہوگی، یا اعلیٰ درجے کا سکہ راوی بھی ہے، ہاں انسان ہونے کے ناطے وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وہم کا شکار ہو جاتا ہے. آخری قسم، چوتھی قسم، ان یسوق الاسناد، استاد محدث کوئی اسناد کو بیان کر رہا ہے، ان یسوق الاسناد، استاد سند کو چلاتا ہے، بیان کرتا ہے. فیعرض له عارض، اسے اچانک کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، اچانک
کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، کوئی وجہ، کچھ سبب بن جاتا ہے، اور وہ جو وجہ بنی اس پر بات کرنی شروع کر دیتا ہے، اس پر بات کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو طلبہ لکھ رہے تھے، سند لکھی، اس سند کے بعد جو استاد کو عارضہ پیش آیا، مثلا کھانسی لگ گئی، بیٹا پانی لانا، پانی، یا کوئی بھی بات منہ سے نکل گئی جو سبب بنا، مہمان کو بلاؤ، پانی لاؤ، کوئی وجہ، کوئی سبب بن گیا، کوئی سبب بن گیا، بیٹا کتاب لانا، استاد صاحب نے سند پڑھی، پھر وہ جو عارضہ واقعہ پیش آیا اس پر کچھ جملہ بول دیا۔ شاگردوں نے کیا کیا، سند لکھی، آگے استاد کی بات کو جو سبب کی وجہ سے بولی تھی اس کو متن سمجھ کر لکھ لیا، متن سمجھ کر لکھ لیا۔ اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، کافی مثال اس پر ملتی ہیں۔ دوبارہ پھر ان یسوق الاسناد، استاد سند کو چلائے، فیعرض له عارض، اسے کوئی عارضہ پیش آ جائے، فیقول کلاما، وہ ایسی بات کرے، من قبل نفسہ، اپنی طرف سے، جو بات کر رہا ہے اس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہے، متن حدیث کے تعلق ہے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے۔ فیظن بعض من سمعہ، گمان کرے بعض جو اس کو سن رہا تھا، کیا گمان کرے، ان ذلک الکلام ہوا متن ذلک الاسناد، یہ جو استاد جی نے فرمایا ہے یہ تو اسی سند کا متن ہے، اسی سند کا ہی متن ہے۔ فیرویہ عنہ کذلک، وہ اس کو اسی طرح بیان کرنا شروع کر دے۔ سمجھ آ گئی میرے خیال میں؟ تو اسے کہتے ہیں مدرج الاسناد۔ میرے عزیزو، اللہ ان محدثین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ یعنی کس طرح محدثین نے ایک ایک اصول کو سمجھانے کے لیے، ہم جیسے نکموں کو سمجھانے کے لیے کس طرح انہوں نے قسمیں بنائیں، کس طرح انہوں نے قسمیں بنائیں۔ مدرج پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا تھا، چھوٹا سا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ عظیم الشان انسان تھے، انہوں نے کوئی چھوٹی کتاب دیکھی ہے، چھوٹی کتاب، اہم کتاب تھی، چھوٹی تھی، اس میں ضرور اس کی شرح لکھ دی ہے، مزید اضافے کر کے اس کو مفید سے مفید بنا دیا ہے۔ واضح؟ اچھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کوئی بڑی کتاب دیکھی ہے، بڑی کتاب، مفید کتاب، اس میں انسان ہونے کے ناطے اور کام کی گنجائش تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو ایسے نہیں حافظ دنیا کہہ دیتے، حافظ صاحب اس کی تلخیص کر دیتے ہیں۔ یعنی 25-30 کتابیں میں گنہگار جانتا ہوں جو بڑی بڑی کتابیں تھیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے خلاصے نکالے، ماشاءاللہ، جرح و تعدیل پر کتابیں، اصول پر کتابیں، فقہ پر کتابیں، تخریج پر کتابیں۔ چھوٹی کتاب ہے آئی ہے اس کو بڑا کیا ہے، مزید اضافے کیے، بڑی کتاب اس کو چھوٹا کر دیا ہے۔ تو ہم نے شیخ محترم دیگر شیوخ سے یہ سبق سیکھے ہیں، مصنف بننے کے لیے شروع میں ہمیں مضمون کا خلاصے بندہ لکھے۔ استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ نے ہمیں یہ بات کی دفعہ سنائی کلاس میں کہ ہمیں کتاب لکھنے کا فن مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے سکھایا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ادارہ علوم مصر فیصل آباد میں تخصص میں پڑھ رہا تھا، اسحاق بھٹی صاحب رحمہ اللہ ادھر آتے تھے اور کہتے چلو جی یہ مضمون پڑھو، اخبار کا مضمون، کسی کتاب کا، رسالے کا مضمون پڑھو 3 دفعہ۔ ہم پڑھتے، پھر کہتے مضمون اور اخبار کو پرے کر دو، دور کر دو، اس کا خلاصہ خود اپنے لفظوں سے لکھو۔ استاد جی کہتے ہیں ہم اس طرح لکھتے تھے، اس طرح ہمیں لکھنے کا شوق اور فن یہ تصنیف کا ذوق پیدا ہو گیا۔ تو ہمیں اہم مضمون ملے، اہم کتاب ملے، اس کا خلاصہ لکھنا چاہیے، اس سے کچھ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی اور لکھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ پھر جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مدرج پر کتاب لکھی، اس پر مزید اس کا خلاصہ کیا امام سیوطی رحمہ اللہ نے۔ غالب عبد الواحد غالب سعد، یہ میرا یمن کا شاگرد ہے، یعنی یہ میرا یمن کا شاگرد ہے۔ اتنا استاد محترم بڑا ہی قابل ترین یہ بھائی ہے، اس کی عمر ابھی میرا ہم عمر ہے، 40-42 سال ہے۔ یمنی پوری دنیا کے 1000 محدثین، 1000 شیوخ سے یہ اجازت روایت لے چکا ہے، پوری دنیا کی۔ تو یہ میرے رابطے میں کوئی 10 سال سے ہیں، مجھ سے پہلے آن لائن دورے کیے۔ پھر میری عادت ہے جو ذہین بچے ہو نا انہیں میں کہتا ہوں بھائی میں سند نہیں دوں گا، دورے کی پہلے کتاب لکھو۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں، قابل تو پتہ چل جاتا استاد کو۔ میں نے کہا جو مدرج پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ میرے مطالعہ میں ہیں، میں چاہتا ہوں صحیح بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کتب 6 میں جو مدرج الفاظ ہیں، اس پر مجھے ایک موسوعہ تیار کر کے دیں، ہے کہ سمجھے؟ یہ کتاب کو پہلے 50 صفحے اصولوں پر ہے، یہی قسمیں، یہی ان کی وضاحت اس پر ہے۔ پھر آگے ساری یہ یعنی صحیح بخاری سے تقریباً کوئی 100 مثال جمع کی میرے شاگرد نے،
صحیح بخاری میں مدرج کی کافی مثال، مسلم سے، ابن ماجہ سے، ترمذی سے، یعنی یہ پھر میں نے ان سے مسوا لکھوایا. اللہ تعالیٰ کو زندہ ہے ماشاء اللہ. 4 ان سے میں نے کام کروائے، چاروں شائع کر دیے ہیں، ابھی آگے بھی کام کروا رہا ہوں. بارک اللہ فیک. اس کے حوالہ سے کوئی سوال ہو تو آپ کریں. یہ جو بھی پڑھا ہم نے. جی بیٹا. یہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دوسری قسم میں ہے، تیسری قسم میں کہ 2 متن 2 شیوخ سے راوی ایک شیخ کو گرا دیتا ہے، یعنی ایک ہی شیخ سے بیان کرتا ہے. دوسری قسم بھی ایسی تھی، دوسری قسم بھی اختلاف بیان نہیں کرتا. بھائی کہتے ہیں یہ تو تدلیس بن جائے گی، یہ تو تدلیس بن جائے گی. آپ نے تدلیس کا مسئلہ سب پڑھا ہے پہلے؟ اچھا، تدلیس ہوتی کیا ہے؟ مدلس راوی کس کو کہتے ہیں؟ شاگرد اپنے استاد سے وہ بیان کرتا ہے جو اس سے سنا نہیں. 3-4 دن میں جو آپ نے ابراہیم مجھ سے جو سنا، جو پڑھا، آپ یہ تو بیان کر سکتے ہیں ہم نے یہ پڑھا، یہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھے ہم نے. لیکن آپ اگر کوئی اور کہیں جی ہم نے بلوغ المرام پڑھی، مشکات پڑھی، یہ کیا ہو جائے گی؟ تدلیس. یہ کیا ہوگی؟ تدلیس. سمجھا گی؟ اچھا، اب مدلس راوی کی تدلیس کیسے پکڑی جاتی ہے، اس کا تعلق ہے آپ کے سوال کے ساتھ. یعنی مدلس راوی کی تدلیس پکڑنے کا طریقہ، مدلس راوی تیسرے، چوتھے، 5ویں طبقے سے ہونا چاہیے. تیسرا، چوتھا، 5ویں طبقے سے مدلس راوی ہونا چاہیے. جب وہ ان سے بیان کرے گا تو روایت ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے. جب ہم اسی حدیث کی سندوں کو جمع کریں گے، سندوں کو جمع، ضرور ہمیں کوئی ایسی سند ملے گی جہاں راوی کا اپنے استاد کے بعد استاد کوئی واسطہ چھوڑ رہا ہوگا. ابو داؤد میں وہ واسطہ نہیں ہے جو چھوڑا ہے، کسی اور کتاب میں وہ واسطہ ہوگا. شاباش. سمجھا گی؟ اس اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ مدلس راوی جب تدلیس کرتا ہے وہ ان سے جان بوجھ کر روایت بیان کرتا ہے. کیسے بیان کرتا ہے؟ ان سے. ان یہ سیگا سما نہیں ہے، ان سیگا سما نہیں ہے، بلکہ یہ شک ہوتا ہے کہ شاید اس نے اسے سنا ہے یا نہیں ہے. مدلس راوی کی بھی مہربانی، وہ ہمیں ان سے حدیث بیان کر اشارہ کر رہا ہے تو تبو کر لینا، تبو. اور مدرج میں کوئی ایسی بات ان وغیرہ کی بات نہیں ہوتی. اس طرح اور بھی فرق ہو سکتے ہیں. یعنی تدلیس کا مسئلہ اور ہے اور یہ مسئلہ اور ہے. اور کوئی سوال؟ یہ ٹھیک ہے. یعنی میرے 10 استاد ہیں، 10 شیوخ نے جو متن جو سند بیان کیا ہے معمولی اختلاف ہے، تو مجھے چاہیے عربی حاضر حدیث شیخ فلاں وہ سند وہ متن ہر کا الگ الگ